اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بجٹ پیش کیا جا چکا ہے. عوام پر مزید ٹیکسز کی جو ہے وہ برمار کر دی گئی ہے. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے پچھلے سال کا جو ہے وہ بجٹ کے جو اعداد و شمار ہیں وہ شیئر کرتی ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہو سکتی. تو پچھلی جو سال تھا وہ پی ٹی آئی نے بجٹ پیش کیا تھا، اور اس کے جو اشاریے تھے، جو اعداد و شمار تھے، ہر شعبہ جات میں جو ہے وہ ریکارڈ توڑ اہداف حاصل کیے جا چکے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہدف رکھا گیا 10% کا، تو وہ 15% اچیو کیا. تو اس طرح سے کوئی بھی اشاریہ جو تھا وہ منفی نہیں تھا. تحریک انصاف کے جو آخری بجٹ میں جو اعداد و شمار جو ٹارگٹ جو اچیو کیے گئے اس کے اندر، تو اب یہ جو مخالف چینل ہیں عمران خان کے، انہوں نے بھی چلایا. گو کہ وہ اپنی وربلی تو کچھ اور بول رہے تھے کہ جتنا خسارہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ جھوٹ جتنا مرضی بول لو، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو ایک دستاویزات میں درج ہے، جو ایک ثبوت ہے، ایک ایویڈنس ہے، وہ سامنے ہے، وہ فگرز کی صورت میں سامنے ہے، تو وہ تو جھٹلایا نہیں جا سکتا کسی صورت میں. تو عمران خان نے بہت جو ہے وہ معیشت کو اچھی سمت کی طرف جو ہے وہ لے کر گئے، اور یہی وجہ تھی کہ کھٹک رہا تھا عمران خان کی جو معیشت کو بہتری کی طرف لے جانا جو ہے وہ کھٹک رہا تھا، امریکہ کو کھٹک رہا تھا. اور ہوا یہ کہ اسی وجہ سے امریکہ نے رجیم چینج کر دیا، کیونکہ جو اب اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں جس کے اندر ایک بھی فگر ایسی نہیں ہے جو نیگیٹو ہو، جو منفی ہو. ہاں، مہنگائی بڑی 7.13% ہوئی عمران خان کے دور میں، لیکن وہ بھی بہتری کی طرف جا رہی تھی اور جا سکتی تھی، کیونکہ قیمتوں کے اندر ایک قدرے جو ہے استحکام آ چکا تھا. وہ بڑھ نہیں رہی تھی، ایک جگہ پہ رکی رہی تھی. اگر وہ نیچے نہیں جا رہی تھی تو ایک جگہ پہ وہ سٹیبل تھی. تو یہی ایک بہت اچھا کہہ لیں کہ عمران خان کا قدم تھا. لیکن اب یہ دیکھیے کہ عمران خان چونکہ روس کے ساتھ بھی تعلقات بڑھا رہے تھے، آئی ایم ایف سے وہ قطع تعلق ہو رہے تھے، آئی ایم ایف کی شرائط جو سخت شرائط تھے ان کو ماننے پر آمادہ نہیں تھے کسی بھی طور پر، تو رجیم چینج کر دیا گیا. اب تو یہ ایک واضح ہے کہ کس طرح سے یہ بھی لوگ تھے، ان کی بھی سیاسی موت ہو جانی تھی اگر عمران خان اسی طرح ترقی کے سفر پر لے جاتے اور 1.5 سال کے اندر معیشت کو وہ اور زیادہ اسٹرونگ کر دیتے. لیکن اب یہ امپورٹنٹ حکومت آ گئی ہے، اور امپورٹنٹ حکومت جو ہے وہ تباہ کر رہی ہے معیشت کو. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے جب مفتاح صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ اس ٹائم جو جی ڈی پی ہے وہ 6% ہے، تو انہوں نے اس پر بات کرنے سے، کوئی بھی تبصرہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جی اس پہ میں بات نہیں کر سکتا ہے. اب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 6% سے کم ہے، 4% بھی نہیں ہے، تو 5% کا ٹارگٹ انہوں نے سیٹ کیا ہے. اور اللہ کے بندو، جب 6% جی ڈی پی اس ٹائم آپ کی کرنٹلی ہے تو آپ اس کو 5% پہ کیسے لے کے جا سکتے ہو؟ اب یہ کہ 7%، 8%، جب بھی آپ اگر اوپر لے جاتے ہیں، اول تو بہت کم چانس ہے کہ اوپر لے کے جائیں گے، تو معیشت تباہ کرنے آئے ہیں نا. اگر یہ اوپر لے گئے تو کہیں گے دیکھیں جی ہم نے 5% کا ٹارگٹ رکھا تھا. تو اگر یہ 6% سے اوپر لے جاتے ہیں تو یہ کہیں گے جی کہ ہم نے تو 5% کا جو ہے وہ ٹارگٹ رکھا تھا، لیکن ہم تو 7-8% لے گئے. تو یہ دیکھیں نہل ہے، تو یہ ہے وہ، یہ ایسے اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے کسی صورت بھی. یہ لوگ ملک کو تباہ کرنے آئے ہیں. ان کو امریکہ کو بھی پتا تھا کہ یار آئی ایم ایف کے پاس اگر یہ نہیں گئے تو یہ تو اسٹیبل ہو رہے ہیں، یہ تو کہیں اور رجحان جا رہا ہے، تو اس لیے ہٹاؤ. اور یہاں کے جو سو کالڈ حکمران تھے، جو نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، ساری جماعتیں کیوں گٹھی، ان کو پتا تھا کہ یار ان کا تو سیاسی مستقبل جو ہے وہ داؤ پر لگ جائے گا، وہ تو ختم ہو جائے گا، تاریخ ہو جائے گا. تو یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ کرپشن جو ہے وہ انہوں نے اس کے بہانے ڈھونڈنے تھے، کرپشن کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، وہ سارا کچھ. اب آپ دیکھیے کہ مقصود چپڑاسی جو فرنٹ مین تھا نواز شریف کا منی لانڈرنگ کیس کے اندر، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. محمد رضوان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، پروسیکیوٹر بے ہوش ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا عجیب اتفاق ہو رہے ہیں. یا یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے، اور یہ لگ ایسا ہی رہا ہے کہ کس طرح سے صفایا کیا جا رہا ہے. یہ ماضی میں بھی ایک ہسٹری رہی ہے کہ کس طرح سے کیسز کو دبانے کے لیے بندوں کو مارا گیا، قتل کیے گئے، تفتیشی افسروں کو مارا گیا. تو یہ بھی ایک ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے. تو اس کا تو ظاہر سی بات ہے جو تحقیقاتی ادارے ہیں انہوں نے اس معاملے کو سارا دیکھنا ہے، اور وہ دیکھیں گے. امید ہے انشاءاللہ تعالی اس کیس میں انصاف ہوگا، اور ہو رہا ہے تو شاید اسی وجہ سے جو افسران ہیں، جو اس کے جو بھی اس کیس سے
جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو ایک دم سے ان کو موت آ جاتی ہے، لیکن اب ان کو بھی موت نظر آ رہی ہے، اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ عمران خان کو آگے آنے نہ دینے کے لیے سر دڑ کی بازی لگا رہے ہیں، لیکن ناکامی ہی ان کا مقدر بنے گی، اور یہ بجٹ کے بعد تو یہ مزید گندے ہو گئے ہیں اور مزید ہی گندے ہوں گے۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔